نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے منشیات سے نوجوان نسل کی ہلاکت. باری تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، فرمایا آپ سے لوگ شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ ان میں گناہ ہے اور برائی ہے اور اس کے ساتھ کچھ فوائد بھی. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، منشیات کا استعمال انسانوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہوتا ہے. یہ برائیوں کی طرف راغب اور مائل کرتی ہے. نشے میں لوگ بہک جاتے ہیں اور نوبت ان میں باہمی فتنہ و فساد اور جنگ و جدال تک جا پہنچتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب و نشہ اور منشیات سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، رواہ ابن حبان فی صحیحہ والبہقی فی شعب الایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اور نشہ آور چیزوں سے بچتے رہو، کیونکہ یہ نشہ ہر برائی کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے. اس ام الخبائث سے تمہارا طرز عمل اجتنبو ہوگا چاہیے. اجتنبو ہو، اس سے بچتے رہو، اس کو زندگی میں کبھی بھی اختیار نہ کرو. حاضرین و ناظرین اکرام قدر، اسلام نے شراب، نشہ اور نشہ آور اشیاء کو بتدریج حرام قرار دیا ہے. جب صحابہ اکرام کے دلوں میں تعلق باللہ راسخ ہو گیا اور ان کی نمازیں قربت و معرفت الہیہ اور حضوری و دل سوزی کی کیفیات بندگی کی لذت سے آشنا ہو گئی، تو ان کو احکام اسلام کے نفاذ کے تدریجی عمل سے گزارتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون فی سورۃ النساء. فرمایا ہے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو، اور یہ پابندی اس وقت تک قائم رہے جب تک تمہیں اپنے قول و فعل پر اختیار و تمیز نہ ہو جائے. اس آیہ کریمہ میں شراب کی مکمل ممانعت سے قبل بتدریج نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے اور نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا. پھر سورہ المائدہ میں نشے اور شراب سے کلیتاً منع کرتے ہوئے شراب اور منشیات کے
حرام قرار دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيُصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فی سورۃ المائدہ فرمایا کہ وہ لوگ جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے ان کو بتایا گیا کہ شراب، جوا، بت پرستی اور قسمت کے پاس سے یہ برائی کا سبب ہے۔ شیطان لوگوں کو ان کی ترغیب دیتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں جھگڑا اور فساد اور آپس میں عداوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنے والی حاضرین اور ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ نشے کی حالت میں اچھی بات منہ سے نہیں نکلتی ہے۔ شراب کا عادی شخص شراب اور منشیات کی طرف وہ جب اپنے آپ کو اس سے دل لگا لیتا ہے تو پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ شراب انسانی عقل کو معوف کر دیتی ہے، اور تمام شرور اور تمام گناہ اسی شراب کی وجہ سے انسانی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا انما الخمر منبع الشرور، کہ تمام برائیوں کی جڑ، تمام شرور، تمام گناہوں کی جڑ شراب ہے۔ اسی طرح اس کو ام الخبائث بھی فرمایا اور منبع شرور بھی فرمایا۔ تو شراب، منشیات، ہیروئن، بھنگ اور چرس پینے والا اپنے منہ سے لغویات اور اپنے کلام سے بکواسات کا اظہار کرے گا۔ شراب پی کر اچھے دوست بھی باہم دشمن بن جاتے ہیں، اور منشیات کے استعمال سے انسان کی صحت برباد ہونے لگتی ہے، انسان کا جگر اور اعصاب بھی متاثر ہوتے ہیں، انسانی گردے بھی خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور حرمت شراب کے حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک محفل میں اپنے چچا اور دوسرے لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، اسی دوران باہر سے ایک منادی یہ آواز بلند کرتا ہوا سنائی دیا، اے لوگو سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ آواز سن کر ہر شخص نے اپنے ہاتھ سے شراب کا پیالہ زمین پر گرا دیا، اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے شراب تیار کرنے والا گھڑا اور برتن پھوڑ دیا اور توڑ دیا۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، یہ صحابہ اکرام کا اطاعت رسول میں حال اور عمل تھا، اور یہی حال اور عمل ان کا محبت رسول کا عنادار تھا، اور ان کا یہی طرز حیات اسوہ رسول کی حقیقی پیروی تھی۔ اسی جذبے اور عمل نے ان کو صحابیت کے عظیم شرف اور اعلیٰ منصب سے نوازا تھا۔ جہاں عمل اور کردار نہیں ہے وہاں صرف اور صرف رسمیت ہے، اور ظاہری دکھلاوا اور نمود و نمائش ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کی ہر وہ چیز جو نشہ ہے اور نشہ آور ہے اور انسان کے ذہن و دماغ کو معطل اور معوف کرتی ہے، اور انسان کو شرعی ذمہ داری سے دور کرتی ہے، اور انسان کی عقل کو معوف کر کے اس کو غیر عاقل بناتی ہے، عقل سے محروم کرتی ہے، اس سے حق اور باطل، صدق و کذب، صحیح و غلط، حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی شراب پینے سے، عقل کے معوف ہو جانے سے تمیز بھی چھن جاتی ہے۔ ایسی سب چیزوں کو
خمر اور شراب قرار دے کر اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مخمر خمر وکل مسکر حرام، رواہ ابو داؤد فی سننہ۔ فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب و خمر ہے، اور یہ نشہ دینے والی یہ چیز، ہر چیز، فرمایا ہر نشہ آور چیز، ہر نشہ دینے والی چیز حرام، تمہارے اوپر حرام ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم معاشرتی سطح پر دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اچھے گھرانوں، اعلیٰ نسبوں اور بہترین قبیلوں اور مہذب انسانوں میں شمار ہونے کے باوجود شراب، خمر اور نشہ آور چیزوں میں یہ کیسے اور کیوں کر مبتلا ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہمارے معاشرتی عوامل یہی بتاتے ہیں کہ یہ نوجوان اپنے ہم عمروں، اپنے دوستوں، اپنے کلاس فیلوز، اپنے ہم صحبتوں اور اپنے ہم پیشوں اور اپنے دل دادوں اور دلداروں اور اپنے ہم مجلسوں کے ذریعے غیر محسوس طور پر نشے کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ پہلے مذاق ہی مذاق میں اپنی انگڑائی لیتی ہوئی نوجوانی کے نشے میں ایک خفیف سی نشے کی صورت اختیار کرتے ہیں، ایک خفیف سے نشے کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر ان کا عادی منشیات پرست دوست تھوڑی سی مقدار نشہ ان کو چکھنے کے لیے دیتا ہے، اور اس عمل کو وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا ان کے ٹیسٹ کے لیے دہراتا رہتا ہے۔ اب وہ تھوڑا سا اور خفیف سا نشہ بھی انسانی جان میں اپنا اثر دکھانے لگتا ہے اور اپنا اثر پیدا کرنے لگتا ہے، اور یوں رفتہ رفتہ وہ تھوڑے نشے والا زیادہ نشے پر مجبور ہو جاتا ہے، جسم خود زیادہ نشے کا طالب ہو جاتا ہے، اور اس پر پرزور مطالبہ جسم انسانی کرنے لگتا ہے۔ اب انسانی جسم میں اس تھوڑے سے نشے کی طلب بڑھ کر زیادہ نشے کی طلب کی صورت میں ڈھل جاتی ہے، بلکہ انسان کی ایک جسمانی ضرورت بن جاتی ہے۔ انسانی جسم اپنی طلب کے ہاتھوں مجبور ہونے لگتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے نشے کی چاہت ایک آرزو شدید، ایک طلب اشد اور ایک مضطرب خواہش بن جاتی ہے۔ اچھی تربیت کی کمی، علم شرع سے جہالت اور کردار کی ناپختگی اور فکر و سوچ کی فرسودگی انسان کو اس نشے میں مکمل طور پر اور نوجوانوں کو مکمل طور پر داخل کر دیتی ہے۔ اب جسم میں نشے کی تھوڑی سی مقدار جسم کے مزے اور لطف اور طلب کو پورا نہیں کرتی ہے، اس لیے بتدریج جسم کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس مقدار نشہ میں وہ نوجوان اضافہ کرتے ہیں، اور ان کو اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام نے اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے واضح کیا ہے، سکر قلیل ہو سکر کثیر ہو، نشہ تھوڑا ہو یا نشہ زیادہ ہو، ہر دو اپنی اصل حقیقت کی بنا پر نشہ تھوڑا بھی حرام ہے، نشہ زیادہ بھی حرام ہے۔ اس لیے حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسکرہ کثیرہ فقلیلہ حرام، رواہ ابن ماجہ فی سننہ۔ فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منشیات کی ان برائیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی زیادہ مقدار ہو یا اس کی تھوڑی مقدار ہو، آپ نے انسانیت کی منفعت کے لیے ہر مقدار نشہ کو حرام قرار دیا ہے، تاکہ برائی اور حرام انسانی جسم میں اور انسانی کردار میں کسی صورت میں بھی جگہ نہ پا سکے۔ اس لیے آپ نے مطلقاً مقدار قلیل
اور مقدار کثیر نشے کی دونوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شراب و خمر کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے، وہاں اس کے تجارتی اور کاروباری استعمال سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ دوس یا قبیلہ ثقیف کے ایک شخص نے کثیر مقدار میں شراب بطور تحفہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطاب کیا، اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے فلاں، کیا تم کو علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے آہستہ آواز میں اپنے غلام سے کہا، جاؤ اس شراب کو بازار میں فروخت کر دو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا پینا حرام ہے اس کا فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ اس حکم کے بعد وہ شراب وادی بدخواہ میں بہا دی گئی اور اس کو ڈیل دیا گیا۔ رواہ احمد فی مسندہ و مسلم فی صحیحہ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عربی زبان میں خمر کا معنی ڈھانپ لینا ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شراب و خمر کھجوروں سے اور انگوروں سے تیار ہوتی تھی، اور یہ شراب انسانی عقل و شعور کو ڈھانپ لیتی ہے، اس وجہ سے اس کو خمر کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ شراب وہ ہے الخمر ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل کو معطل کر دے اور عقل کو معوف کر دے، اس کو شراب کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، وہ شراب نوشی کا عمل اختیار کرتے ہیں۔ جو کسی ذہنی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں وہ مہ نوشی کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ کوکین کا نشہ وقتی طور پر دماغ اور سوچ کو راحت و فرد دیتا ہے، خیالات کا تسلسل قائم کرتا ہے اور بھولی بسری یادیں واپس لاتا ہے، مگر اس کوکین کے استعمال سے دماغ وقتی تحریک پا کر پہلے سے بھی زیادہ تھک جاتا ہے، خیالات میں پراگندگی آتی ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تداوی بحرام لم یجعل اللہ تعالی فیہ شفاء، رواہ ابو نعیم۔ فرمایا جس کسی نے حرام چیز سے علاج کیا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حرام چیز میں کوئی شفا نہیں رکھی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وہ شخص جو نشے کا عادی ہوتا ہے، ایسے شرابی اور افیونی شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی کام کو لگ کر متواتر اور مسلسل کرے۔ وہ شراب پی کر ارد گرد کے حالات اور زمانے کے احوال سے بے خبر اور لا تعلق ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے حال نشائی میں مست اور بے خود پڑا رہتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے جب انسان کو اس کی زندگی مسلسل صدمات اور حوادث کا شکار کرتی ہے تو وہ اپنی لا علمی اور جہالت کے باعث سکون کی تلاش میں وہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یوں وہ نشے کا استعمال کر کے بالکل سدھ بدھ ہو جاتا ہے اور اپنے تمام احساسات، خیالات اور ادراکات کو معطل کر دیتا ہے اور کسی غم اور کسی حزن کو اس کے حواس خمسہ ظاہری تک رسائی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی خیال حالت نشہ میں اس کی حصے خیال تک نہیں پہنچ پاتا، اور نشہ باز شخص کی زندگی کے حالات انتہائی دیگر گون ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کاموں کی ترتیب الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، جسم کی پاکی اور ناپاکی سے وہ لا تعلق ہو جاتا ہے، کسی کام کو ڈھنگ سے نہیں کر پاتا، اور یہ ہر صدمے اور ہر غم اور ہر پریشانی میں نشے کا سہارا لینے لگتا ہے، اور اپنے مدافعتی عمل، اپنی روحانی قدروں اور اپنے اخلاقی رویوں اور صبر و تحمل سے یہ انسان نشے والا، شراب پینے والا، منشیات کا عادی یہ بری طرح محروم ہو جاتا ہے۔
اس کی سوچ خودکشی کی طرف، اپنی جان کو خود ہی ہلاک کرنے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ زندگی کی حقیقتوں سے فرار کے راستے یہ انسانی زندگی میں رہتے ہوئے ڈھونڈنے لگتا ہے، جیسے کبوتر بلی کے سامنے اپنی بے بسی پر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور آنکھیں بند کر کے از خود یہ باور کر لیتا ہے کہ اب بلی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ بلی اسی عالم میں جبٹ کر اس کو کبوتر کو کھا جاتی ہے۔ نشے میں مبتلا شخص بھی اپنی زندگی کی ساری ذمہ داریوں میں بلی کے سامنے ایک بے بس کبوتر کا کردار ادا کرتا ہے۔ یوں یہ نشہ آور شخص خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور اپنے پورے کنبے، پورے خاندان اور اپنی پوری قوم کے لیے بھی تباہی و ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور جس خاندان کے لیے یہ کفیل ہوتا ہے وہ خاندان اپنے کفیل کو تلاش کرتا رہ جاتا ہے۔ گھر والے اور متعلقین اس کے فعال کردار کو معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نشے میں مبتلا کر کے خود کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہ نشے میں خود کو مبتلا کر کے عملاً ہر فرض حیات سے بھاگ چکا ہوتا ہے۔ یوں یہ نشہ آور شخص انسانی معاشرے میں ایک زندہ چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے۔ اسلام ہر دور میں مردہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے اور مردہ ضمیروں کو ضمیر زندہ میں تبدیل کرتا ہے، اور مردہ سوچوں کو افکار تازہ اسلام ہی دیتا ہے، اور مردہ کرداروں کو مثالی کردار میں اسلام ہی ڈھالتا رہا ہے۔ نوجوانوں کو خاندان، قبیلہ اور ملک و قوم کا ستارہ یہ اسلام ہی بننے کا سبق دیتا ہے۔ قوم کے ہر فرد کو ملت کے مقدر کا مستقبل بناتا ہے۔ اسلام ہر فرد کی مثالی حیات سے مثالی معاشرے کو وجود دیتا ہے اور دے رہا ہے، اور ہر طرف اسلام کی روشنی افراد کو معاشرے میں قابل مثال بناتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شراب اور منشیات انسانیت کے خلاف انسانوں ہی کا ایک دشمن عمل ہے، اور انسانوں سے یہ سب اچھی چیزوں کو چھین لیتی ہیں، اور ان اچھے خیالوں اور عرفہ سوچوں اور مثالی کرداروں کو یہ دونوں اور سب نشہ آور چیزیں انسانوں سے چھین لیتی ہیں۔ یہ شراب اور نشہ انسانوں کو سست اور کاہل کر دیتا ہے اور اپنے فرض زیست سے پہلو تہی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور زندگی کے کام کاج اور ذمہ داریوں سے یہ نشہ دور لے جاتا ہے۔ اور یہ ڈرگ کا استعمال جو انسان کی زندگی میں بڑھتا ہے وہ انسان کو ناکارہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ نشہ انسان کو ہر طرح کے حالات سے بے پرواہ کر دیتا ہے اور انسانی زندگی میں یہ تھکن لاتا ہے، اس کو مسلسل غنودگی کا شکار کرتا ہے۔ نشے کی تھوڑی سی مقدار مل جائے تو نشہ باز شخص اس تھوڑے سے نشے کے مل جانے پر بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اگر یہ نشہ اس کو نہ ملے تو اس کا جسم افسردہ اور یہ بے چین دکھائی دیتا ہے اور بے سکون نظر آتا ہے۔ اس کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹنے لگتے ہیں، جسم میں ایک بخار سی کیفیت رہنے لگتی ہے، نظام ہضم درم برم ہو جاتا ہے، ساری رجالی مردانہ قوتیں اور انسانی شرف کی طاقتیں بکھر جاتی ہیں، انسان مختلف امراض کا شکار ہونے لگتا ہے۔ نشہ و منشیات انسانی جسم کے لیے ایک زہریلی جسم کے لیے خوراک ہے۔ یہ زہر جسم میں مسلسل بڑھتا رہتا ہے اور یہ کسی نہ کسی انسانی جسم کو معطل کر دیتا ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر اس زہر والی خوراک اور اس نشے والی غذا میں کوئی تاخیر ہو جائے تو نشے کا یہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب یہ نشے کا مریض ہوش میں آتا ہے اس وقت اس کو سمجھائے تو وقتی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ نشہ بری چیز ہے اور نشے کو یہ برا جانتا ہے، اس ڈرگ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے نقصانات اور اس کی خرابیوں کا اعتراف بھی کرتا ہے اور اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے کہ خلوص دل کے ساتھ اس سے وہ چھٹکارے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عملاً اس کا ارادہ ہمیشہ کمزور رہتا ہے اور اس کے وعدوں کا انجام بھی خراب رہتا ہے۔
شراب و منشیات کے مفاسد میں سے یہ بھی ہے کہ انسانی عقل میں یہ فساد بپا کرتی ہے، انسانوں کو بےہودگی کی طرف لے جاتی ہے اور انسانوں کو سرور و بد مستی کا شکار کرتی ہے، انسانوں کے اخلاق اور مزاج کو برباد کرتی ہے، انسانوں کی طبیعت کو رفتہ رفتہ پاگل پن کی طرف لے جاتی ہے۔ اس منشیات و شراب کا عادی شخص اخلاقی گراوٹ اور عملی پستی اور شخصی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور معاشرتی ذلت اور رسوائی کو از خود اپنا مقدر بنا لیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، منشیات کے نقصانات اور اس کی خرابیوں سے سب سے پہلے اسلام ہی نے ساری دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں کو آگاہ کیا ہے، اور یہ وہ منفرد دین ہے جس نے 1450 سال قبل یہ پیش بینی کر لی تھی کہ نشہ آور شخص کبھی بھی کسی انسانی معاشرے کا ایک مفید رکن ہرگز نہیں بن سکتا۔ اسلام نے منشیات کے نتیجے میں انسانی معاشرے کو لاحق ہونے والے عصر حاضر کے بے شمار مسائل کے حوالے سے قبل از وقت ادراک کر لیا تھا اور اس کا حل بھی دے دیا تھا، اور انسانی معاشرے کے ہر فرد کو اس نشے سے بچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرمودات کے ذریعے اس نشے کے استعمال کو انسانوں کے لیے کلیتاً حرام قرار دیا ہے، خواہ اس نشے کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ کبھی فرمایا یہ نشہ تمہارے درمیان جھگڑوں اور تنازعوں کا باعث ہوگا، کبھی اس نشے کو انسانوں کے مابین بغض و عناد اور فساد و دشمنی کا سبب قرار دیا، کبھی اس نشے اور منشیات کو معصیت و نافرمانی کا ذریعہ ٹھہرایا ہے، کبھی منشیات کے دل دادا شخص کو گمراہ قرار دیا ہے، کبھی اس شراب پینے والے شخص کے لیے عذاب دوزخ اور جہنم کی وعید سنائی ہے، اور کبھی اس منشیات کو ایک بیماری قرار دیا ہے، اور کبھی اس منشیات کی تیاری اور اس کے استعمال اور اس کی فروخت کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے لعنت کا مستحق ٹھہرایا ہے، کبھی اس منشیات کے ذریعے دولت اکٹھی کرنے کے عمل کو بدکاری اور زنا کی دولت قرار دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج یورپ والے اس منشیات کے سب سے بڑے پروموٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو معاشرے سے اور انسانی سوسائٹی سے ختم بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے معاشرے سے منشیات کا کلیتاً انسداد بھی چاہتے ہیں، مگر بہت سے ملکوں اور قوموں میں خفیہ طور پر اس کا فروغ بھی چاہتے ہیں۔ یہ منشیات کا خاتمہ خود منشیات سے چاہتے ہیں۔ منشیات پیشہ لوگ انسداد منشیات کے دفتروں میں جا کر اس منشیات کو ایک متبادل تھراپی کے ذریعے چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ نشے کو نشے کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ترک افیون کی ٹیبلٹ میں خود افیون موجود ہوتی ہے۔ منشیات کا مریض بظاہر مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ ترک منشیات کے لیے چند ٹیبلٹ استعمال کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ٹیبلٹ خود منشیات ہی سے مرکب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں انسداد منشیات کے اداروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص ایسے مریضوں کا ہمدرد بن کر ان کو کسی اور طریقے سے منشیات نہ پہنچا رہا ہو، اور منشیات کے انسداد کے لیے تیار کی گئی ادویات وقتی طور پر مؤثر ہوتی ہیں، کچھ وقت کے لیے مریض فاقہ محسوس کرتا ہے، بعض مختلف وجوہات کی بنا پر اس نشے میں مبتلا شخص دوبارہ اس نشے کو شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اسباب میں سے ایک سبب دوبارہ پرانے لوگوں سے مل جانا ہے، ان لوگوں کی صحبت اور مجلس میں اس کو لے کر جو انسان جاتا ہے پھر اس کو نشے کی طرف وہ واپس کر دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلامی تعلیمات کے ذریعے اس منشیات کا علاج دیر پا ہوتا ہے۔ جو ہی کوئی منشیات پسند اس کے ترک کا عمل دین کی تعلیمات کی روشنی میں شروع کرتا ہے تو پھر اس کو عبادت میں لذت اور سکون اور کیف و راحت میسر آتا ہے، اس کے پائے استقلال میں مزید قوت اور ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ اس نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جس کے استعمال سے انسانی صحت اور انسانی وجود کو کوئی خطرہ لاحق ہو۔ قرآن حکیم نے آیت حرمت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس میں ذکر کیا، ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب
تو فرمایا کہ مردار کا گوشت، خون، سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت اور اس جانور کا گوشت بھی حرام قرار دیا ہے جس کو لاٹھی اور پتھر سے مار گرایا ہو، جسے بلندی سے گرا کر مارا گیا ہو، جس کو کسی چیز کی ٹکر سے مارا گیا ہو، جس جانور کو کسی درندے نے چیرا اور پھاڑا ہو، ان سب کا گوشت حرام ہے. یہ سب مردار ہے، ان سب چیزوں کا گوشت اور ان سب صورتوں میں حرام ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام نے ان سب چیزوں کی حرمت اور ممانعت کی بنیاد عقل پر رکھی ہے اور انسانی صحت کی خرابی پر رکھی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ان مردار جانوروں کا گوشت کھائے گا یا خون پیے گا تو اس کا ہاضمہ زہر آلود ہو جائے گا، جس سے انسانی صحت بگڑنے کے خطرات کے ساتھ ساتھ انسانی جان کو ہلاکت کا اندیشہ بھی یقینی طور پر لاحق ہو جائے گا. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام کے برعکس تورات نے بھی بعض چیزوں کو صرف مذہب کی بنیاد پر حرام قرار دیا ہے. جیسے تورات کے باب اخبار میں ہے، خرگوش، مور، دریاؤں میں چلنے والے جانور، عقاب، چیل، باز، گدھ، بگلے، ہدہد اور چمگادڑ، اونٹ، نیولا، چوہا اور گدھا، چھپکلی، جھینگر اور اس طرح گرگٹ کو تورات نے حرام قرار دیا ہے. ان کے چھونے کو ناپاک قرار دیا ہے. اگر یہ جانور کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو توڑنے کا حکم تورات میں آتا ہے. اگرچہ اس فہرست میں اکثر جانوروں کے حرام ہونے کی کوئی میڈیکل ریزن ہمیں نظر نہیں آتی، مگر اسلام نے ہر چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس کی طبی خاصیت کی بنا پر، اس کی میڈیکل ریزن کی بنیاد پر اسلام نے گندگی کھانے والے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے اور کچلی والے زہریلے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے. پنجے میں پکڑ کر کھانے والے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے. خچر، گدھا، چیونٹی اور شہد کی مکھی اور لومڑی، بھیڑیا، کوا، مینڈک اور بلی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اسی طرح ان سب کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. جب کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی وجہ انسانی صحت کی خرابی ہے تو اب اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، اس کی کثیر مقدار بھی حرام ہے. حاضرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ منشیات اور شراب کا استعمال انسانوں کے حق میں شرعاً بھی حرام ہے اور ممنوع ہے اور انسانی صحت کے اعتبار سے بھی انتہائی نقصان دہ ہے. اس سے انسانی جسم میں طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں اور یہ منشیات انسانوں کے لیے زہر قاتل ہے. شراب، تمباکو، گٹکا اور چرس سے انسانی حلق میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور جگر کی خرابی ظاہر ہوتی ہے اور امراض قلب میں اضافہ ہوتا ہے. عمر کم ہو جاتی ہے، عمر انسان کی گھٹ جاتی ہے، معدہ زخمی ہو جاتا ہے. مرض قبض میں منشیات کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات یہ منشیات کا نشہ انسانوں کو صورت موت کی منشیات اور شراب نے ہزارہ نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہی و ہلاکت میں ڈالا ہے اور ہزاروں کے مستقبل کو تاریک کیا ہے. ان کو معمار قوم کی بجائے بیمار قوم بنا دیا ہے. یہ نوجوان اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اپنا نشہ پورا کرنے میں اپنی نوجوانی میں لگ جاتے ہیں، اپنی تعلیم اور کاروبار کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں اور شراب و منشیات ان نوجوانوں کی عقل میں خلل ڈالتی ہے اور ان کے فہم و بصیرت کو اور فراست کو کم کرتی ہے. ان میں قوت بہیمیہ، قوت حیوانیہ میں اضافہ کرتی ہے اور ان کو اصل مقصد حیات سے دور کرتی ہے. یہ منشیات اور شراب ان نوجوانوں کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے، جبکہ معاشرے میں زنا کی سب سے بڑی وجہ، بدکاری کی سب سے بڑی وجہ منشیات اور شراب کا بے دریغ، ناجائز اور حرام استعمال ہے. شراب، افیون، مارفین، ہیروئن اور اس جیسی نشہ آور اشیاء نوجوانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. منشیات میں مبتلا نوجوان اخلاقی اقدار سے محروم ہو جاتے ہیں. نشہ اور منشیات کے عادی نوجوانوں کے مختلف جرائم پیشہ گینگ بن جاتے ہیں اور یہ نشہ اپنا پورا کرنے کے لیے معاشرے میں چوریاں، ڈکیتیاں اور وارداتیں کرتے ہیں اور یہ شراب اور یہ منشیات نوجوانوں کو ہلاکت کی راہ پر ڈال دیتی ہے. قرآن حکیم ایسے ہی نوجوانوں کو راہ ہدایت دیتے ہوئے
یہ تلقین کرتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فی سورۃ البقرہ، فرمایا اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے خود ہی کو ہلاک نہ کرو۔ غرضے کے نشہ کرنے والے انسان اور نوجوان اپنی معاشرتی، خاندانی، آئلی، سماجی، سیاسی اور سرکاری ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے۔ نوجوان اپنی معاشرتی ذمہ داریوں اور اپنی آئلی ذمہ داریوں اور اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ منشیات معاشرے کی اکائیوں کو ہلا دیتی ہے اور افراد کو توڑ دیتی ہے اور نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آج معاشرے کے ہر فرد کی نارکوٹکس کی ایڈکشن سے بچانا ہی ہم سب کی سب سے بڑی قومی اور ملی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کو اجتماعی عزم کرنا ہوگا اس معاشرے کو منشیات اور شراب سے پاک کریں اور ہر سطح پر اس کا کلیتاً انسداد کریں۔ تمام نشہ آور اشیاء اور منشیات، تمام نشہ آور اشیاء وہ سب کی سب منشیات میں آ جاتی ہیں۔ منشیات کے حامل تمام نشے، خواہ وہ شراب ہو، ہیروئن ہو، چرس ہو، افیون ہو، بانگ ہو، کرسٹل ہو، آئس ہو، یہ سب کے سب نشے تمام انسانوں کے لیے اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل کے لیے اسلام نے حرام قرار دیے ہیں، اور یہ اپنے اندر نوجوانوں کے لیے تباہی اور بربادی کا ایک پیغام رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے سارے معاشرے کو ہر قسم کے نشے سے پاک کرنا ہوگا، اس لیے کہ برائی اور نشے سے پاک معاشرے ہی سے پاکیزہ کردار کے حامل افراد پیدا ہوں گے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کو اس لعنت سے پاک کرے، اور یہ منشیات زندگی کا خسارہ ہے، عزت کا خسارہ ہے، مال کا خسارہ ہے، خاندان کا خسارہ ہے، قوم کا خسارہ ہے، وطن اور ریاست کا خسارہ ہے۔ اس لیے اس خسارے سے جان چھڑانا قوم کے ہر فرد اور ہر نوجوان کی شدید ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہی قوم کا نوجوان جب اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھے تو اسے اپنی زندگی کے گوشوارے میں سوائے خسارے کے کچھ بھی نظر نہ آئے، اور کسی ایسے ہی دیکھنے والے نے خود احتسابی کی نظر سے اپنی زندگی کے گوشوارے کو دیکھا تو اس سے ضبط سخن ہو نہ سکا، اور یوں پکار اٹھا کبھی جو زندگی کا گوشوارہ دیکھتا ہوں میں، کبھی جو زندگی کا گوشوارہ دیکھتا ہوں میں، تو ہر مد میں خسارہ ہی خسارہ دیکھتا ہوں میں، تو ہر مد میں خسارہ ہی خسارہ دیکھتا ہوں میں، تو ہر مد میں خسارہ ہی خسارہ دیکھتا ہوں میں۔ باری تعالیٰ ہماری یونیورسٹی کے تمام نوجوانوں کو اس نشے سے، اس نارکوٹک سے، اس ڈرگ سے، تمام تعلیمی اداروں کو اور تمام نوجوانوں کو ہمیشہ محفوظ و محمود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔